بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 9 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ اور تیسری صدی کے علم و معرفت کے امام تھے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ماموں اور شیخ و مربی تھے۔ 7 سال کی عمر میں جب ان سے شکر کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس کی وجہ سے کبھی نعمت دینے والے کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، آپ کی قوت گویائی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری سے فقہ کی تعلیم مکمل فرمائی اور 20 سال کی عمر میں افتاء کی مسند پر فائز ہو گئے۔ قرآن و حدیث کے بارے میں فرمایا کرتے، جو شخص قرآن کریم کا حافظ اور حدیث رسول کا کاتب نہ ہو اس کی اتباع نہ کیا کرو، کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ وہ علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت کے بھی امام تھے۔ اپنے بارے میں فرمایا کرتے کہ مجھے سلوک و معرفت کا بلند ترین مقام فاقہ کشی ترک دنیا اور شب بیداری کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ وعظ گوئی سے دور بھاگتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کہنے کا حکم دیا تو بیان کرنا شروع کر دیا، جس کو سن کر بہت سے لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے۔ موت کے وقت ذکر میں مصروف تھے کہ اسی حال میں 297 ہجری میں جمعے کے دن اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور امام کرخی کے قبرستان شونیزیہ میں دفن کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ چیونٹی اللہ کی قدرت کا نمونہ۔ چیونٹی بھی اللہ کی عجیب مخلوق ہے۔ اتنے سے چھوٹے جانور میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ، ناک، کان، دل و دماغ، ہاتھ پیر کتنی کاریگری سے بنائے، پھر ان کو سوچنے، سمجھنے اور سونگھنے کی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا۔ وہ 1 میل کی دوری سے میٹھی چیزوں کا سونگھ کر پتہ لگا لیتی ہیں۔ چیونٹیوں کی سردار کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اپنے ماتحت تمام چیونٹیوں کو بلاتی ہے اور وہ اس چیز کو اٹھا کر اپنے بلوں میں لے جاتی ہیں۔ اگر کسی دانہ کے جمنے کا خطرہ محسوس کرتی ہیں تو اس کے ٹکڑے کر دیتی ہیں، اور گرمی کے موسم میں سردی کے لیے اور اسی طرح برسات کا موسم آنے سے پہلے ہی ذخیرہ جمع کر لیتی ہیں۔ بغیر کسی مشین و آلے کے گرمی اور برسات کے موسم کی خبر انہیں کس نے دی؟ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو ایسے ایسے ہنر سکھا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح مکمل طور پر وضو کرتا ہے پھر صرف نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کرتے کا استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں قمیص بہت پسند تھی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے اور ہر دیکھنے والی آنکھ زناکار ہوگی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں خود کو مشغول نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اسی طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت کا موسم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
ان اہل ایمان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں نہ گرمی کا احساس ہوگا اور نہ وہ سردی محسوس کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نظر لگنے سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا، تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔